وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میرا صاحب، سجدہ تعظیمی کے حوالے سے ان لوگوں کا آدم علیہ السلام کے واقعے، وہ سجدہ ملائکہ کو دلیل پکڑنا، اس پر کیا سرائی کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس قرآن میں یا سورہ یوسف میں ثابت کرنے کے لیے یہ سجدہ یعنی کوئی مواد نہیں ملا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد علی یہ کہتے رہے کہ کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، کرینے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ نص سے ان کو نہیں مل رہی ہے چیز، دو چار کی طرح واضح چیز نہیں ہے، حکم ثابت نہیں ہے، سجدہ ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ بھئی یہ لفظ کیوں بولنے کی ضرورت پیش آئی؟ کرینے، عقیدے جو ہوتے ہیں وہ کرینے پر نہیں بنتے ہیں، عقیدے بالکل قرآن کی نص کے اوپر بنتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے بھی یہی کہا تھا کہ کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو کہ اپنے بندوں کو کہو، کرینے سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے۔ اور نص کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، یہ نص ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بندے نہیں ہیں، یہ قرآن کی نص ہے۔ اس طرح سورہ آل عمران کی 89 اور 80 نمبر آیت کا یہ مضمون ہے کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، کتاب نازل کرے اس کے اوپر، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی کوئی نبی یہ کہہ سکتا ہے میرے بندے بن جاؤ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نص ہے قرآن کی۔ تو نص کو چھوڑ کر کرینے اور قیاس کے اوپر عقیدہ بنا لینا، یہ بالکل بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑا شیطان کا وار ہوا ان کے اوپر۔ اور پھر انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا، ضد کا مسئلہ بنا لیا، تو مارے گئے خود کتنے کو ساتھ لے ڈوبے، اور جو باقی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور یہ دعا جو انہوں نے مانگی ہے محمد حنیف کے مرنے کے 3 دن بعد، حیرت ہوئی ہے، مرکزی شورا کا یہ فہم ہے۔ اور باقاعدہ ایک تو ہوتا نا چلو کسی کی لفظ بولا ہو، باقاعدہ تحریر جو ایک مرکزی شورا کا سرکلر ہوتا ہے اس کے اندر یہ لکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد حنیف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، توحید اس طرح پھیلائیں جس طرح محمد حنیف نے پھیلائی ہے۔ اور محمد حنیف کی توحید کے اندر تو شرک ہے، بالکل واضح شرک ہے، کھلا شرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، بہت بڑا شرک کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ توحید نہیں ہے بھائی، جب شرک آتا ہے توحید ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ توحید نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ عبد الوہاب نجدی سے زیادہ کون توحید کا، بلکہ وہ تو وہابی ٹائپ مشہور ہو گئے ان کے ماننے والے آگے تک، لیکن ان کے اندر بھی جب شرک آیا تو ان کی توحید اب مخلص وہ ایک خالص توحید نہیں رہی ہے۔ شرک آ گیا تو ایمان گیا۔ یشرک باللہ شیئن دخل النار، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ صادق اور مصدوق کی بات ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے کہ جس کی موت آئی اور شیئن شرک اس کے اندر رہ گیا تو آگ کے اندر چلا گیا۔ تو یہ واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، تعویذ گنڈا، پیری مریدی، جمہوریت، نظر و نیازیں، یہ تو پہاڑوں سے بھی بڑے شرک ہیں، پہاڑوں سے بھی بڑے شرک ہیں۔ شیئن شرک بھی کر کے چلے گئے اللہ کے ہاں تو مارے گئے۔